جو ہے ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ جو کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ غور کریں، یہ خوشی جو منائی جاتی ہے کس عقیدے سے؟ عقیدہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ، اللہ کے رسول، ان کا عقیدہ جو لوگ منا رہے ہیں ہیپی کرسمس، اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود وہ اللہ یا اللہ میں شامل ہو گئے، اب وہ پیدا ہوئے تو اللہ کا، تو یہ دن جو کون ہے ان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، یہ وہ دن ہے جو اللہ پیدا ہوا یا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا شتمنی ابن آدم، آدم کے اولاد نے مجھے گالی دی، بخاری کی حدیث ہے، آدم کے اولاد نے مجھے گالی دی، اور گالی کیا ہے؟ اور گالی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ایک بیٹا بنا لیا، جبکہ میں پاک ہوں، فسبحانی، میں ہر عیب سے پاک ہوں، بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت ہے، نہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، ولا صاحبہ، نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے، میں قادر مطلق ہوں۔ یہ گالی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی ہیپی کرسمس کہہ رہا ہے تو اللہ کو گالی دے رہا، ان کو مبارکبادی دے رہا ہے تو اللہ کو گالی دینے میں وہ شریک ہو رہا ہے۔ کوئی آپ کے ماں کو گالی دے، آپ کے باپ کو گالی دے، آپ جا کے اس کو مبارک کہیں گے؟ اس کو جا کے ہیپی ہو، بہت اچھا کام کیا آپ نے، میرے باپ کو گالی دی؟ جب ہمارے باپ کو، ہمارے ماں کو گالی دینے والے کو ہم جو ہے اس کو جو ہے تھوکیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کو گالی دے، کہ اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ کو گالی دے، اور ہم جا کر اس کو جو ہے ہیپی کرسمس کہیں، کہ میری کرسمس کہیں؟ کہ گالی دینے میں ہم شریک نہیں ہوئے؟ کیک کاٹا جا رہا ہے کس بنیاد پہ؟ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ کرسمس کے ٹریز لگائے جا رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ ان کی خوشیوں میں آپ شریک ہو رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ میری سمجھ سے باہر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جو دیوالی میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس میں بھی ہم کیک کاٹتے ہیں، کہ بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی ہمارے ساتھ رہنے والے ہماری قوم میں؟ کبھی آپ نے غور کیا کبھی جو عید الاضحیٰ میں جو کوئی کرسچین نے آپ کا بکرا کاٹا ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا کبھی جو رمضان کے روزوں میں انہوں نے روزے رکھ کر جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھی جو آ کر عید الفطر منائے ہوں، یا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی ہندو نے قربانی دی ہو اللہ کے نام پہ؟ اگر کوئی ہوگا تو اکا دکا ہو سکتا، لیکن جمہور کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت ان چیزوں کے اندر مبتلا۔ یاد رکھیے مذہبی تہوار جتنے بھی ہیں اسلام کو چھوڑ کر، اس کے اندر شرک ہے، اور شرکیہ تہواروں کے اندر، شرکیہ فیسٹیولز کے اندر کسی بھی اعتبار سے شریک ہونا، یہاں تک کہ زبانی اعتبار سے ان کے ہیپی کا لفظ بھی استعمال کرنا، اپنے آپ کو شرک میں داخل کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کے کاموں کے اندر نہ شریک ہو، کیونکہ یہ گناہ ہے، گناہ کے اندر شریک ہونا خود بھی گناہ ہے، تو لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ قبیح ترین گناہ اور کوئی نہیں ہے میرے دوست۔ اتنی بڑی خباثت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، ان آیات پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا، آپ یہ پڑھیے سورۃ مریم کے اندر آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 94 تک، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے ٹھہرا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، یہ لوگوں نے کہا۔ تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی خطرناک بات لے کر آئے ہو، تکاد، اتنی بڑی خطرناک، اتنا بڑا خوفناک معاملہ ہے یہ ہے، تکاد السماوات يتفطرن من، کہ اس کلمے کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے عین قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، کیونکہ آسمان کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ زمین کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر کوئی اللہ کو شریک کرنے والا نہیں ہے، مکمل موحدین ہیں پوری کائنات سوائے انسان اور جن کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر انسان یہ بات کہہ دے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ اس خطرناک بات سے عین قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ پڑے، زمین کا شگاف ہو جائے، اور پھر وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور بڑے بڑے جو پہاڑ، ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ جو ہے
کئی ٹن ملینز آف ٹنز کے پہاڑ ہیں اور یہ راسخ ہیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ ہل نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خوفناک خطرناک بات ہے، اتنی بڑی جو خوفناک جو ڈکلیریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا کر رکھا ہے. یہ ایسی چیز ہے اگر یہ پہاڑ سن لے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ گر پڑ جائے. اس سے بھی بڑھ کر پہاڑوں سے زیادہ بھی جو ہے خطرناک وہ بات ہے جو پہاڑوں کو گراتی ہے. اور اس خطرناک بات کے اندر ہم مسلمان کتنی آسانی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں میرے دوستوں. کبھی غور کیا ہم نے؟ صرف اس بنیاد ہے کہ بھئی کاروبار ان کے ساتھ ہے، بھئی پڑوسی ہیں اور بھئی لین دین ہے ان کے ساتھ، اگر کہہ دیں تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ بھی جہاں وہ جائیں گے آپ بھی جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. مذہبی معاملات کے اندر کوئی انسان کسی کے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. دیوالی میں آپ بھی دیوالی منا رہے ہیں تو جائیں گے ہندوؤں کے ساتھ جہاں وہ جائیں گے. کرسچن کے موقع پر اگر نیو ایئر منا رہے ہیں یا کرسمس ڈے منا رہے ہیں تو یہ جو جہاں جائیں گے وہاں وہ بھی جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا. یہ آخری حدیث ہے جو اپنی باتوں میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. اللہ کی قسم کھا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث حضرت ابو راوی ہیں، فرمایا لا يسمع بی احد من یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس حدیث کو ذہن میں رکھ لے کے جائیں آج سے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے بارے میں کسی کو بھی خبر مل گئی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، کہ میں آ چکا ہوں، میں رسول بن کر مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے رسول بنا کر، پھر ثم یموت، پھر جب مر رہا ہے وہ ولم یؤمن بالذی ارسلت به، مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا، مجھ پر ایمان لائے بغیر وہ مر گیا اس دنیا سے، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب ملت کا آدمی ہو، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جائے گا. ہمیں بولتے ہیں نہیں وہ اپنے نبی پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سملیرٹی لوگ بیان کرتے ہیں، سملیرٹی بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹی بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. کہیں کی سملیرٹی جی؟ کہاں سے ہے سملیرٹی؟ ہماری بنیاد توحید ہے. توحید اور شرک میں کبھی سملیرٹی ہو سکتی ہے؟ اوپر کی برانچز کو آپ جمع کر کے اس لیے سملر دکھ رہے ہیں. دیکھو دونوں کے تنے الگ ہیں. ایک تنا جو جڑ کھایا ہوا، ایک جو ہے ایک درخت کا جڑ جو ہے پوری طرح اندر سے سڑا ہوا، اور دوسرا جڑ جو ہے صاف ستھرا ہے. کہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ہے فینسی جو ہے ایک درخت کو آپ نے رکھ دیا، دوسرا جو اصلی درخت ہے اوپر سے آپ نے تنوں کو اور درختوں کو اوپر سے چھاڑو وہ برانچز کا ملا دیا. دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. کوئی سملیرٹی نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. توحید ہے، شرک ہے. چاہے کتنی اچھائیاں کیوں نہ ہو شرک کے اندر، وہ اچھائیاں اسی وقت اللہ کے پاس قبول ہوں گی جب وہاں پر توحید آ جائے.